أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ آج سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 سے بیان ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہو کہ آپ کے رب کی جانب سے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، صرف وہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ اب اصل میں پیچھے بھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی اور بے شمار مثالیں جو سنگیں مدین، اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ اس پر ایمان لاتا اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اس آیت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے، جیسے پیچھے نور اجالے اور اندھیرے کا، حق اور باطل کا، پانی کے اوپر بننے والی جھاگ کی کیا خوبصورت اللہ نے مثال بیان فرمائی جو کل کے درس میں گزری، ایمان اور کفر کا جو فرق بیان کیا گیا۔ تو وہ آدمی جو یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے اور وہ اس پر ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو کیا وہ اس آدمی جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے؟ کیا وہ اس آدمی جیسا ہے جو دل کا اندھا ہے؟ ایک وہ آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے وہ جانتا ہے کہ حضور کے اوپر یہ نازل کیا گیا ہے اور جو نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، وہ جانتا ہے اور وہ اس پر ایمان بھی لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ جو حضور کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ حق ہے، وہ اس پر ایمان بھی لاتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہے جو دل کا اندھا ہے؟ اصل میں اس آیت کے اندر یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ جو صاحبان عقل ہیں ان کے لیے پھر جو ان سے یہ نصیحت کی باتیں جو ان سے ہیں، اور جو حق کو نہ تو حق کو جانتا ہے نہ قرآن پر ایمان لاتا ہے اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان بھی لاتا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، وہ اس جیسا شخص نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت جون سی ہے یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت جون سی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت میں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک وہ بندہ جو جانتا ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور دوسری طرف دوسرا وہ بندہ جو کہتا ہے نہیں حق نہیں ہے، باطل ہے۔ اور ایک وہی والا بندہ جو اس پر ایمان لاتا ہے لیکن دوسرا بندہ اس پر ایمان بھی نہیں لاتا۔ پھر وہی والا بندہ جو ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ حق ہے، وہ اس کے مطابق جو حضور پر نازل کیا گیا ویسے ہی عمل بھی کرتا ہے، مگر وہ جون سا ہے وہ نہ تو اس کو حق جانتا ہے، نہ اس پر ایمان لاتا ہے، اور نہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو اس میں دو بندوں کا ذکر کی ہو گیا نا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ تو علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر جون سے اگرچہ کہ حضرت حمزہ کی اچھی صفات کی تعریف کی گئی ہے اور ان صفات کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ایک بھلائی کا وعدہ بھی کیا گیا ان آیتوں میں۔ کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت حمزہ اور ابو جہل کے متعلق نازل ہوئی ہے، یہ آیت جون سی ہے، کیونکہ اس میں ایک وہ بندہ ہے جو حق جو مانتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا گیا وہ حق ہے، دوسرا وہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جو اس پر ایمان بھی لاتا ہے، دوسرا وہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اور ایک وہ بندہ ہے جو کچھ نازل کیا گیا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ تو دو بندے ہو گئے نا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، یعنی شان نزول اس کا یہ ایسا ان آیتوں کا جنس ہے۔ تو علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں اب آپ سمجھ گئے وہ دونوں فرق، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں حضرت حمزہ کی تو تعریف کی گئی ہے اچھی صفات کے اوپر، اور ان سے اچھائی کا بھلائی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور ابو جہل کی بری صفات کا ذکر کیا گیا، ان کی اچھی صفات کا ذکر کیا۔ ایک وہ بندہ ہے نا جس کے اندر یہ صفات ہیں، دوسرا وہ بندہ ہے جس کے اندر وہ گندی صفات ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی اچھی صفات بیان کی گئی ہیں، اچھی تعریف کی گئی ہے، اور بھلائی کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ابو جہل کی بری صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو گندی چیزیں یہ اس شخص کے اندر ہیں جون سی ہیں، اور اس کے لیے پھر اسی طرح کا بھی پھر وعدہ بھی کیا گیا، اس کو سنائی گئی ہے کہ تمہارے ساتھ جون سا جو کچھ آگے انہیں جا کر جون سا ہے۔ تو بھلے اب یہ آیت کا شان نزول حضرت حمزہ اور ابو جہل ہیں، مگر جب احکامات مرتب ہوں گے تو پھر حضرت حمزہ یا ابو جہل کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کا حکم عام ہوگا، یعنی قیامت تک آنے والے جن لوگوں کے اندر بھی حضرت حمزہ والی صفات ہوں گی ان کے لیے یہ خوشخبری ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ابو جہل والی صفات ہوں گی ان کے لیے پھر وہی تنبیہ ہے اور وہی وعید ہے جو آئی ہے۔ تو قیامت والے دن وہ تمام افراد اس میں داخل ہوں گے جو حضرت حمزہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور جو ابو جہل کے کو فالو کریں گے، اس کے مطابق یہ احکامات مرتب ہوں گے۔ آگے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے وہ اچھی بات کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جن کو اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی وہ اچھی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، اور اگر سنتے ہیں
تو پھر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں، یعنی قرآن کی نصیحتیں وہی قبول کرتے ہیں جو ان نصیحتوں پر وہی عمل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، ہر طرح کے وہم سے فارغ ہیں جو ان سے۔ تو آگے فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، اور جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، یعنی آخرت کا اچھا انجام انہی کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اس کی ربوبیت کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور معاہدوں کو توڑتے نہیں ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے جو انہوں نے۔ اب جو عہد کا ذکر آیا ہے، جو تیسری چیز اس میں آئی ہے ان دونوں آیتوں کے اندر، پہلی چیز وہ لوگ کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ اس کے اوپر وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو کیا کہتا ہے، وہ کہتا نہیں یہ حق نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور پہلے والا بندہ اس پر ایمان بھی لاتا ہے، دوسرا اس پر ایمان نہیں لاتا، اور پہلے والا بندہ اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے مگر وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو حضرت جو روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت حمزہ اور ابو جہل کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں اچھائی کی صفات حضرت حمزہ کی طرف اشارہ ہے، اور جو بری صفات وہ ابو جہل کی طرف اشارہ ہے جو ان سے۔ اب جو عہد کی بات ہوئی ہے، تو جب انسان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیا کہ جو کچھ میرے پر فرض کیا گیا میں اس کے مطابق عمل کروں گا، اور انسان کہلانے کا حق بھی وہی رکھتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے پر فرض کر دیا ہے وہ اس کے پر عمل کرے، تمام فرائض پر میں عمل کروں، اور جن کاموں سے اس نے منع کیے میں اس سے رکوں گا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا تو اب اس نے یہ عہد کر لیا کہ وہ آپ کی بھی اطاعت کرے گا اور اتباع کرے گا۔ اب یہ عہد ہے، اگلی چیز عہد کی بات ہوئی ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک صحابی، کہ ہم 7، 8 یا 9 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ اچھا، اس وقت ہم نے آپ سے نئی بیعت کی تھی، ہم نے عرض کیا کہ ہم آپ سے بیعت کر چکی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، حالانکہ آپ ہمیں بیعت فرما چکے تھے مگر پھر بھی فرما رہے تھے کہ کیا تم بیعت نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا کہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکی ہیں، تو پھر بھی آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، تو ہم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور آپ سے بیعت کر لی۔ تو پھر ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے بیعت کر چکی ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں، کس چیز پر بیعت کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ ہو سکتا ہے پہلے بیعت جو انہوں نے کی ہو وہ اسلام کی بیعت کی ہو، یہ جو بھی، فرمایا کہ تم اس پر بیعت کرو کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس بات پر بیعت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور تم 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھو گے، اور جو اس کے احکامات ہیں ان کو سنو گے بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو گے، جو اس کے احکامات ہیں ان کو سنو گے بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو گے۔ اور اس کے بعد حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے چپکے سے نہ ایک بات کہی کہ تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بیعت کے اوپر بیعت، اور حضور نے خود کہہ کر دوبارہ بیعت کرو۔ کس بات پر یا رسول اللہ؟ اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اور 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور اس کے احکام سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ اور پھر چپکے سے ایک بات کہی کہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرو گے۔ تو حضرت عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے، یہ تھے حضور کے غلام جنہوں نے حضور کی مجلس سے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا تھا، تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض ساتھیوں نے
جب حضور کے اوپر یعنی یہ بیعت کر لی کہ ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے، یعنی حضور نے جو کچھ فرمایا تھا اس کے اوپر ایسا عمل کیا کہ اگر کسی کا چابک نیچے گر جاتا تو وہ کسی سے اس چابک کو اٹھا کر دینے کا بھی سوال نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ عہد تھا، یعنی عہد کی ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا صرف 3 شخصوں میں سے ایک کے لیے جائز ہے، صرف 3 بندے جن کے لیے سوال کرنا جو ان سے نا وہ جائز ہے، 3 بندے۔ ایک وہ شخص جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے، 3 بندوں کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ جو نیک کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے اور پھر سوال کرنے سے رک جائے۔ اچھا، دوسرا وہ شخص جس پر کوئی ایسی آفت یا مصیبت آ جائے کہ اس کا تمام مال ضائع ہو جائے، اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ ایک وہ بندہ جو نیک کام میں خرچ کرنے کے لیے کسی سے قرض لے، کسی سے قرض لیا، مدرسے میں مدرسہ بنا دیا، قرض لے کر قرض اپنے اوپر چڑھا لیا اور مدرسہ بنا دیا، جن سے اس بندے کو اجازت ہے، کسی سے سوال کر پیسے لے لیے، اس نے مدرسہ بنوا دیا جن سے، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے، پھر سوال کرنے سے رک جائے۔ اور دوسرا وہ شخص جس پر ایسی آفت یا مصیبت آئے جس سے اس کا تمام مال ضائع ہو جائے، اس کے لیے بھی اتنا سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کی صرف حاجت پوری ہو جائے۔ دوسرا وہ بندہ، ایک تو وہ بندہ جس نے نیکی کے کام کے اندر خرچ کرنے کے لیے کسی سے کوئی قرض اٹھایا، قرض دار ہو گیا، وہ سوال کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس پر کوئی ایسی آفت یا مصیبت آ جائے کہ اس کا تمام مال ضائع ہو جائے، تو اس کو صرف اجازت ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے، کسی سے کچھ مانگ سکتا ہے، مگر صرف اتنا جتنا اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو فاقے سے ہو اور اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ فاقے سے ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جان سے۔ تو اس کے لیے اتنی مقدار کا، اس کے لیے بھی کہ صرف اتنا مانگنا جائز ہے، اتنی مقدار کا سوال کرنا جائز جس سے اس کا فاقہ دور ہو جائے جون سا ہے۔ آگے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں، سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتی ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان رشتوں کو وہ جوڑے رکھتی ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتی ہیں اور سخت حساب سے ڈرتی ہیں، سخت حساب سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتی ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے، رشتوں کو جوڑنے کے حوالے سے سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد، اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے، باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد یا باپ کے فوت ہونے کے بعد باپ کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے، باپ کے دوستوں سے تعلق جوڑ کر رکھا جائے۔ بہرحال حضرت جبیر بن مطعم
آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تو جیسے پرسوں بات ہو رہی تھی رشتہ داریوں کو توڑنے والے جون سے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے والے جون سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ وہ ایک حدیث کا ذکر ہوا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب ان سے آسان حساب لیا جائے گا، آسان حساب لیا جائے گا جن سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی حضور یعنی مطلقاً حساب پر تو پکڑ نہیں ہوگی بلکہ سخت حساب کی صورت پر ہوگی۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آسان حساب ہے نا، آسان حساب، نرمی سے لیا جانے والا حساب، یہ حقیقت میں حساب ہے ہی نہیں۔ نرمی سے لیا جانے والا حساب ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے، یہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ قیامت والے دن جس سے حساب لے لیا گیا سوال جواب کے ساتھ، سوال کے ساتھ، کلام کے ساتھ، اسے عذاب دیا جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے دن حساب لیا گیا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب آسان حساب لیا؟ تو حضور نے فرمایا آسان حساب جون سا ہے، آسان حساب، نرمی سے لیا جانے والا حساب ہے ہی نہیں۔ جو نرمی سے حساب لیا جائے وہ حساب نہیں ہے، وہ تو صرف حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ جس سے قیامت والے دن حساب لیا گیا وہ اور سوال اور جواب، سوال و کلام، وہ عذاب میں گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نمازوں میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو جب حضور نماز سے فارغ ہوتے تو میں نے حضور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آسان حساب کیا چیز ہے، آسان حساب کیا چیز ہے اور سخت حساب کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ صرف نامہ اعمال پر اس کو نامہ اعمال دکھا دیا جائے کہ یہ ہے تیرا نامہ اعمال، اور اس کو معاف کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اے عائشہ، یہ دوسری حدیث ہے، اے عائشہ جس سے حساب لیا گیا سوال جواب کے وہ ہلاک ہو گیا، اور پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ وہ عذاب میں گیا، اس کو عذاب دے دیا گیا، اور اس حدیث میں کیا ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ جس سے قیامت والے دن اللہ نے حساب لے لیا سوال اور کلام کے ساتھ، حضور نے ایک حدیث میں ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور دوسری حدیث میں جو پہلے میں نے آپ کو سنائی کہ وہ دوزخ میں گیا، وہ جہنم میں گیا جس سے حساب لیا گیا۔ تو حضور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آسان حساب۔ تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ صرف بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھ یہ ہے تیرا نامہ اعمال، اور اس کو بخش دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، یہ آسان حساب۔ اور بات خیر جو بات ہو رہی تھی میں واپس ادھر آتا ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ تین باتیں ہوں گی، یہ تین چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں آسانی فرمائے گا۔ جس بندے میں یہ تین چیزیں ہوں گی اللہ اس کا حساب آسان لے گا۔ اور پہلے جو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، آسان حساب کا مطلب کیا ہے کہ جس سے آسان حساب لیا گیا، بے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ حساب ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اتنا ہے کہ بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھا دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، اور جس سے سوال اور کلام کے ساتھ حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا یا وہ جہنم میں چلا گیا۔ دو حدیثیں ہیں۔
تو حضور نے فرمایا کہ اب جو چاہتا ہے نا کہ اللہ پاک اس سے آسان حساب لے، تو آسان حساب کے معنی میں نے آپ کو پہلی 2 حدیثوں میں بیان کر دیے کہ آسان حساب والے جنتی لوگ ہیں، آسان حساب والے جنتی لوگ ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اور جس سے حساب سوال اور کلام کے ساتھ ہوا وہ ہلاک ہوا یا جہنم میں گیا اور جہنم میں گیا۔ تو جو آسان حساب والی ہیں یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنت میں گئے، کیونکہ ان کو صرف نامہ اعمال دکھایا جائے گا اور ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو حضور خود اپنے لیے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھ سے آسان حساب، مجھ سے آسان حساب جون سے آسان حساب لیا جائے جون سے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ 3 چیزیں ہوں اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اوپر سے میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان، ماں باپ ہمارے آپ پر سے فدا، یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جس کی بنا کے اوپر اللہ تعالیٰ حساب آسان لے گا، یعنی وہ بندہ بخشا جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ 3 چیزیں ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو، اور جو تم سے رشتہ داری ختم کرے تم اس سے رشتہ داری جوڑ لو، تم اس سے رشتہ داری جوڑ لو۔ میں نے کل کے بیان میں بھی یہی بات کی تھی کہ آج چھوٹی سی بات کے اوپر 2 رشتہ دار لڑتے ہیں اور ساری عمر کے لیے ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہی سے ہی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے تیری شکل نہیں دیکھنی، وہ کہتا ہے میں نے تیری شکل نہیں دیکھنی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کر دو، پہلی چیز ایک یہ والا بندہ، اور جس بندے میں یہ 3 چیزیں ہیں، اور جو تم سے رشتہ داری کو توڑے اس سے رشتہ داری جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ تو جب تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا، یہ وہ بندہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ پچھلی حدیث جو میں نے آپ کو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ اگلی حدیث ہے جون سی بخاری شریف کی، اب آپ کو وہ 3 حدیثیں سمجھ میں آ جائیں گی جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی، کہ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رشتہ داری کو توڑے، حضور نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ رشتہ داری کو جو جوڑے یہ وہ بندہ ہے جس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور آسان حساب والا بخشا ہوا بندہ ہے، جنتی بندہ ہے، اور جس سے حساب میں سوال کلام ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ تو اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑے، رشتہ داریوں کو توڑے نہ، رشتوں کو جوڑے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داریوں کو جوڑے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلہ لینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ رشتے کو جوڑ لے، وہ رشتے کو جوڑ لے۔ بہرحال وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا اور صلہ رحمی کرنا، یعنی وہی بات آ گئی نا جو پچھلی آیت میں آئی، جو اپنے وعدے کو پورا کرتا، اللہ سے وعدہ کیا، اب اس نے جو کچھ فرض کیا ان تمام فرائض کو پورا کیا جائے گا، ہر فرض کو پورا کیا جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس چیز میں اطاعت کی ضرورت ہے، اتباع کی ضرورت ہے، اس میں کی جائے گی جون سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا اور صلہ رحمی کرنا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا انہیں بجا لانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن بندے کی آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں، جس مومن کے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئیں، بھلے وہ آنسو جو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے چہرے پر گرا ہے
وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، مگر وہ آنسو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اللہ کے خوف سے نکلا ہو، بھلے وہ حضور فرماتے ہیں مکھی کے سر کے برابر ہو اور وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائے، یہ وہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے خوف کی بات ہے، آگے اس آیت کے اندر جو فرمایا یہ مگر آنسو وہ آنسو وہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے نکلے اور چہرے کے اوپر گرے، یہ وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ بندہ بھلے وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندے کا بدن لرزنے لگے تو تب اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سورۃ الحشر کی آیت میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور عقل مند لوگ ہیں وہ عقل سلیم رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں وہ جو سارا دن اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں کہ کہیں میں نے کوئی قدم غلط تو نہیں اٹھا دیا، کہیں میں نے کوئی ہاتھ غلط تو نہیں اٹھا دیا، کہیں میری زبان سے کوئی بات غلط تو نہیں نکل گئی، کہیں میری آنکھ نے کوئی غلط بات تو نہیں دیکھ لی، کہیں میرے کان نے کوئی غلط بات تو نہیں سن لی، کہیں میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی ایسا قدم تو نہیں میں اٹھا بیٹھا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ تو حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے، جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، موت کے بعد کے لیے عمل کرے جون سے، جبکہ عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے امید رکھے۔ عاجز وہ بندہ ہے جو خواہشوں کے پیچھے اپنی خواہشات کے اوپر تو عمل کرتا رہے اور اللہ سے امید رکھے، چلو، لیکن عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرے کہ میری نظر نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، میری نظر کوئی گناہ کی چیز کو تو نہیں دیکھ رہی تھی، اور اگر وہ گناہ کی چیز نہیں بھی تھی تو کہیں میری نظر اور میری سوچ نے اس کو گناہ کی چیز تو نہیں بنا دیا۔ خود اپنا محاسبہ کرے۔ اور امام غزالی نے اس کی بڑی کمال مثال دی جو بڑی لمبی چوڑی ہے، میں آپ کو نہایت مختصر عرض کرتا ہوں۔ امام غزالی نے جو مثال دی ہے کہ امام غزالی جو ان سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بزنس مین اپنے حساب کتاب کے اندر جو کمی ہوتی ہے یا بیشی ہوتی ہے، جو انکم ہوتی ہے، جو ایکسپینس ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے جو ان سے، وہ اس کا ایک بزنس مین ہر راستے سے اس کی حفاظت کرتا ہے تاکہ اس کو بزنس میں کوئی نقصان نہ ہو، اس کو کوئی بزنس میں نقصان نہ ہو۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ بزنس مین کی نشانی ہے کہ وہ جو بھی انکم ہے یا جو بھی ایکسپینڈیچر ہے وہ اس سارے کو دونوں سائیڈوں سے ہر زاویے سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی کمی بیشی کوئی نقصان نہ واقع ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب سے بھی انسان بچے، کیونکہ نفس جون سے یہ بڑا ہی مکار اور بڑا ہی دھوکے باز ہے۔ نفس جون سے نفس کے معمولی سے چاہیے کہ نفس کے معمولی سے نقصان اور مکر و فریب، کیونکہ نفس جون سے یہ بندے کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ بہت مکار ہے۔ اور پھر اس سے پورے اس نفس جون سے آپ فرماتے ہیں نفس سے پورے دن کی جو بھی اس نے گفتگو کی ہے وہ اپنے نفس سے اس بات کا خود حساب لے، جس امام غزالی فرماتے ہیں اپنے نفس سے سارا دن اس نے جو کچھ کیا ہے، جو قدم اٹھایا ہے، جو ہاتھ اٹھایا ہے، جو آنکھ نے دیکھا ہے، جو کان نے سنے، جو زبان نے بولا ہے، وہ اپنے نفس سے سارے دن کا خود حساب لے، جس کا حساب قیامت والے دن دوسرے لیں گے۔ فرماتے ہیں وہ بندہ خود لے حساب۔ اس طرح نظر، پھر دل کے خیالات، وسوسے، وہ جو میں نے ساری، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ دن میں کسی وقت خاموش رہا ہے تو خاموش کیوں رہا ہے؟
کسی صحیح مقصد کے لیے خاموش رہا یا کسی غلط مقصد کے لیے خاموش رہا، وہ اس کا بھی خود سے حساب لے جون سے۔ تو یہ ساری جون سی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک بزنس مین اپنی چیزوں کو بیچتا ہے اور پھر ان کے اوپر ایک منافع کماتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا ہے، اسی طرح پھر وہ نفس سے پورا حساب لے۔ جو سامان بکا ہوتا ہے بزنس مین اس کا پورا حساب کتاب شام کو پورا کرتا ہے جون سے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بزنس مین اپنے دماغ میں بھی رکھتا ہے اور اپنے رجسٹر کے اوپر بھی ایک ایک چیز لکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بندہ جس کا اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر غور کرے کہ اس نے سارے دن میں کیا کیے، اس کو ایک کاغذ پر بھی لکھ لے، اپنے دل کی تختی پر بھی لکھ لے، دل کی تختی پر، اور اس کو یاد بھی رکھے جون سے، اور جو حساب کتاب جون سے اس کو اس طریقے سے کرے جون سے، اور ایک ایک گھڑی کا حساب کرے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنا محاسبہ جون سے وہ خود سے کرے اور خود سے دیکھے کہ اس نے سارا دن کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب سوء الحساب، اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیے، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت حساب سے ڈرتے ہیں، اور اس حساب کے آنے سے پہلے جب دوسرے حساب لیں گے اپنا حساب خود لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔